کرنے سے ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو وہ بات رنج دیتی ہے جو یہ کہتے ہیں، کفار جو کچھ کہتے ہیں اس سے حضور کو رنج ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا الزام نہیں لگایا؟ ساحر کہا، سحر زدہ کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ آپ اگر غور کریں تو شاعر اس لیے کہا کہ جو کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس کلام کو وہ شاعری قرار دے رہے تھے، تو حملہ تو اللہ کے کلام پہ ہوا۔ ساحر کہا، اسی کلام کو وہ سحر کہہ رہے تھے۔ مجنون کہا، اس لیے کہا کہ اس کلام کی دھن میں آپ لگے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بات پہ ذرا آپ غور کریں، وہ لوگ جو اس قدر ڈھیٹ تھے، آپ پہ ہر قسم کا الزام لگانے کو تیار تھے، ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی کردار پہ، آپ کے صدق پہ، آپ کی امانت پہ، آپ کی عفت پہ کبھی ایک جملہ کہہ سکے۔ یہ بہت حیرتناک بات ہے، اور یہ حضور کی سیرت کا ایک معجزہ ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، اس میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ ملے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے ایک قافلے کے قائد تھے اور شہنشاہ روم کے دربار میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد شاہ روم کے دربار میں پہنچ گیا دین کی دعوت لے کے۔ تو قیصر روم نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اس وقت عربوں میں سے ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جی، ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس تجارتی قافلے کے قائدین کو بلاؤ۔ تو ابو سفیان آ گئے، ساتھ کچھ اور لوگ آ گئے۔ اس وقت ابو سفیان کی اور قیصر روم کی ایک گفتگو ہوئی ہے جو بخاری شریف میں پوری تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ بہت دلچسپ گفتگو ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ کس طرح سے معاملات کی کھوج لگاتا ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں، نبوت سے پہلے حضور کے کردار کے بارے میں، حضور کے صدق کے بارے میں، امانت کے بارے میں، کیا حضور سے پہلے ان کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، حضور کے خاندان میں ان سے پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے یا نہیں، اتنی باتیں پوچھی اس نے۔ یہ پوچھا کہ آپ پہ ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں ایمان لینے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں، یا ایمان لانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک بات اس نے پوچھی، اور سب کچھ پوچھنے کے بعد اس نے کہا یہ باتیں میں نے اس لیے پوچھی ہیں
کہ یہ ساری کی ساری نبوت کی علامات ہیں. اور تم دیکھ لینا جس جگہ میں بیٹھا ہوں نا، اور جو زمین اس وقت میرے تخت کے نیچے ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے چاہنے والوں کے قبضے میں ہوگی. ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، وہ یہاں پہنچ جائے گا. اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس سارے علاقے میں پہنچ جائیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا بہت جی چاہا جب وہ حضور کی ذاتی سیرت کے بارے میں، کردار کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں، صدق اور امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو میرا بہت جی چاہا کہ میں جھوٹ بولوں اور میں حضور کے خلاف الزام تراشی کروں. لیکن مجھے اپنے ساتھیوں سے ڈر لگا کہ بھرے دربار میں میری بے عزتی کر دیں گے اور کہیں گے ابو سفیان سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی سیرت پہ تجھے کہنے کی کچھ مجال نہیں. یہ ابو سفیان نے اس وقت کہا جب وہ مسلمان نہیں تھا. اس وقت اس نے حضور کے صدق کی، حضور کی امانت کی، حضور کے پاس سے عہد کی، حضور کی بلند کردار ہونے کی قیصر روم کے سامنے گواہی دی. اور یہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس نے کہتا میرا جی چاہتا تھا کہ حضور کے خلاف باتیں کروں، حضور پہ جھوٹ باندھوں، لیکن مجھے جرأت نہ ہوئی کہ میرے ساتھی ہی کہہ دیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس شخص سے ہمارا اختلاف ضرور ہے، سیاسی اختلاف ضرور ہے، لیکن کردار میں اس کے پائے کا کوئی آدمی ہمارے یہاں نہیں ہے. یعنی سب لوگ یہی کہتے اور میں کوڑی کا ہو کے رہ جاتا. اس لیے مجھے حضور پہ جھوٹا الزام لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، یہ حضور کی سیرت کا معجزہ ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے جوانی تک حضور کے کردار کی اور سیرت کی حفاظت کی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کے بارے میں حضور کی شہرت کی بھی حفاظت کی. اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی حضور پہ، آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگانے کی. یہ بات قرآن میں بھی کہی جا رہی ہے کہ اے نبی دیکھو وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، لیکن تیری تکذیب کرنے کی، تجھے جھوٹا کہنے کی ان میں کوئی جرأت نہیں ہے. اور ابو جہل کا یہ جملہ موجود ہے، اے محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا ہوں، لا اکذبک، میں تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں. تم جو بات کہتے ہو سکتا ہے وہ سچی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں تم جو کہتے ہو وہ جھوٹ ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا. میرے ماننے کی چیز نہیں، میرے ماننے میں نقصان. میں جھٹلاتا نہیں ہوں لیکن میں انکار کرتا ہوں، میں مانتا نہیں ہوں. یہ ہے وہ بلند سیرت، وہ بلند کردار جسے ہم معجز کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. عزیزان گرامی، ایک آیت جس سے کہ بہت ڈر لگتا ہے، اس کو ذرا صرف سن لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے معانی پہ، تفسیر پہ گھر میں جا کے غور کریں. آیت نمبر 65 سورہ الانعام، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. بلکہ اس ذرا پہلے سے پڑھتا ہوں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے، من ينجيكم من الظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، خشکی اور سمندر کی مصیبتوں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جب سمندر میں تم پہ مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، گڑ گڑا کے کسے پکارتے ہو، اور پھر کیسے کہتے ہو، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اس مرتبے اس ذات گرامی نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آئندہ کبھی اس کی ناقدری نہیں کریں گے، شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، ان کو بتا دو وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر قسم کی اور اس تکلیفوں سے، آفتوں سے نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، ہر تکلیف سے تمہیں بچاتا ہے، کرب سے. ثم انتم تشرکون، اور پھر تم ہو کہ اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کی محبت میں تم غیروں کو
غیروں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا قل، ان کو بتا دو، هو القادر، وہ بہت قدرت والا ہے، وہ اس بات کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ عذاب نازل کر دے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پہ عذاب آ جائے، تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آ جائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فرقے فرقے بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک فرقہ ایک گروہ دوسرے کے لیے عذاب کا باعث بن جائے، وہ اس پہ ضرب لگائے وہ اس پہ ضرب لگائے۔ انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کس طرح آیتیں اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کاش کسی طرح سے بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے ہٹ جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ لوگ موضوع بدل نہ چکے ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس بالکل نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگار لوگوں پر، اہل ایمان پر اس بات کا کوئی حساب نہیں، جو کچھ کہ وہ ظالم ہماری آیات کے بارے میں کہتے ہیں اس کا کوئی حساب اہل ایمان سے نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرے، تاکہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین کو ہنسی اور کھیل سمجھے ہوئے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیا کریں، ان تبصر نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے کیے پر پکڑے جائیں۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے بعد اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنے عوض وہ سارے بدلے بھی دینا چاہیں تو پھر بھی کسی بدلے کو بھی دے کے کوئی عوض نہ دے کے وہ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ دینی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کھلنڈرے قسم کے لوگ، غیر سنجیدہ قسم کے لوگ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کی کسی بات کے بارے میں، علماء کے بارے میں لوز ٹاک کرتے ہیں، اس کو وہ ایک ہنسی مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ اس مجلس میں بیٹھے رہنا اور ان کو نہ ٹوکنا ایک بے غیرتی کی بات ہے۔ ان کو وہیں ٹوک دینا چاہیے، ان کا منہ بند کر دینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، اور ان کے پاس اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ انہیں اپنے کیے پہ شرمندگی نہ ہو اور اس روش سے وہ باز نہ آ جائیں۔ اس معاملے میں رشتہ داریاں، دوستیاں، یاریاں
کوئی اہمیت نہیں رکھتی.